نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کی اہم ترین عبادات میں سے ہے۔ جتنے احکام اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وارد فرمائے ہیں، جاری فرمائے ہیں، تمام احکام روئے زمین پر اتارے ہیں، علاوہ ایک حکم کے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے زمین پر اس کا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا شرف نصیب فرمایا۔ پھر نورانی لفٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا کی گئیں، لیکن بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی، اور پھر 50 تو ہمارے لیے لکھے جائیں گے، البتہ 5 پڑھنا ہم پر فرض کر دیا گیا۔ یہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس میں ارکان خمسہ جو ہیں، اسلام کی 5 بنیادی ارکان اس میں موجود ہیں، اور اس میں تمام مخلوق کی عبادتیں جن حیات کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں وہ بھی موجود ہے، اور تمام فرشتوں کی عبادات کا خلاصہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہوتی ہے۔ نماز میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اس میں زکوٰۃ کا عنصر بھی موجود ہے، وہ اس طرح کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ نکالنا پڑتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہاں بھی نماز کے لیے مسجد بنوانی پڑتی ہے، اس کے لیے
پھر پانی تاکہ وضو آدمی کر سکے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے چٹائیاں یا قالینیں وغیرہ بھی لی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے برداشت کی جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ مال میں زکوٰۃ کے وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حصہ نکالا جاتا ہے، نماز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مال میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ حصہ نکالنا پڑتا ہے۔ اور روزے میں بات تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ چیزیں تو ہیں ہی، ساتھ ساتھ بولنے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ حج میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کے کعبے کے ہاں جانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی نماز میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بعض مخلوق قیام کی حالت میں پیدا فرمائے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح، اس کی تحمید پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی نماز ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح فرماتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ اب بعض مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام میں پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ درخت، لمبے درخت جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور یہ ان کی نماز ہے، ان کی عبادت ہے۔ بعض مخلوق رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسا کہ جانور چارپائے آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ بعض مخلوق سجدے کی حالت میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسا کہ بیلدار جو بوٹیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ خربوزے اور ہندوانہ کی بوٹیاں، اور جیسا کہ کیڑے مکوڑوں میں جو حشرات الارض ہیں، تقریباً سب جو کیڑے مکوڑوں کی جنسوں میں سے ہیں، وہ زمین کے ساتھ اپنے پیٹ کو لگاتے ہیں۔ اور بعض مخلوق اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کی قاعدہ کی صورت میں ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں، جیسے کہ پہاڑ جو ہیں یہ قاعدہ کی مثال ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو بعض فرشتوں کو قیام کی حالت میں، بعض کو رکوع کی حالت میں، بعض کو سجدہ کی حالت میں، اور بعض کو قاعدہ کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور جب سے پیدا ہوئے ہیں اسی حالت میں، جس حالت میں پیدا ہوئے ہیں، قیامت تک اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا جو قیام میں ہیں قیامت تک قیام میں، جو رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں، جو سجدہ میں ہیں قیامت تک سجدہ میں، اور جو فرشتے جن کی تخلیق قاعدہ کی صورت میں ہوئی ہے، قاعدہ کی حالت میں ہوئی ہے، قیامت تک وہ قاعدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ تو نماز بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین فرمایا ہے کہ دین کا ستون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس میں ان الصلاۃ، صلاۃ پر الف لام داخل ہے، جس سے خاص نماز مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ پڑھی جائے۔
لہٰذا انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں ہم نماز کو سیکھیں گے، نماز کے الفاظ بھی سیکھیں گے اور اس کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی احسن طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔